جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، جب مؤذن چھیڑتا ہے سلسلہ تکبیر کا، تیر جاتا ہے فضاؤں میں لہو شبیر کا۔ دین کی بنیاد جو اپنے سروں پر رکھ گئی، جی جی، دین کی بنیاد جو اپنے سروں پر رکھ گئی، جی جی، سیکھ لو اس آل پیغمبر سے ڈھب تعمیر کا۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اس سے پوچھو، اس سے پوچھو مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح؟ جی جی، اس سے پوچھو کیا؟ اس سے پوچھو جی جی، مر کے ہو جاتے ہیں زندہ کس طرح؟ گھونٹ ڈالا جس کی شہرگ نے گلا شمشیر کا، گرتے گرتے بھی سنبھالا دے گیا اسلام کو، جی، گرتے گرتے، گرتے گرتے بھی سنبھالا دے گیا اسلام کو۔ آخری ہچکی سے کام اس نے لیا شہتیر کا۔ کیا بات، بہت خوبصورت۔ اے میرے قرآن پڑھنے والو اس کو بھی پڑھو، واہ واہ واہ، اے میرے قرآن پڑھنے والو اس کو بھی پڑھو۔ جی جی، ایک صحیفہ یہ بھی ہے قرآن کی تفسیر کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید، حسینیت، حسینیت، کیا بات، بہت خوب، کیا بات۔ بعد از حمد و صلات دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم لوگ علامہ مولانا خطیب پاکستان شیریں لسان علامہ قاری عباس فریدی صاحب زیدہ مجدہ آپ کے مدعو کرنے پر ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، آپ کے خطابت میں، کتابت میں مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ بیان کر رہے تھے کہ امام حسین اگر نہ ہوتے تو آج شریعت ہمارے ہاتھوں میں محفوظ نہ ہوتی۔ اسی حوالے سے چند باتیں ذکر کرنا وہ مقصود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، بہت خوبصورت، کیا امام حسین کی سیرت کو پڑھیں تو ایک بات جو نمایاں نظر آتی ہے کہ امام حسین آپ کی انفرادی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی صرف ایک ہی مقصد کے گرد گھوم رہی تھی۔ کیا بات ہے، اور وہ مقصد کیا تھا؟ وہ مقصد دین کی حفاظت تھا۔ امام علی مقام واہ واہ، مدینہ سے چلتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔
دمشق کا سفر کرتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ، مقام نینوا پر پہنچتے ہیں، کیا بات ہے، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ جی جی، کربلا معلّہ پہنچتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ کربلا میں خیموں کو نصب کرتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ کبھی اپنے بیٹے علی اکبر کو قربان کرتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ علی اصغر کو قربان کرتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ عباس کو قربان کرتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ گلیوں میں چلا کرتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ تلوار کو اٹھاتے ہیں، مقصد دین کی حفاظت ہے۔ الغرض سیرت امام عالی مقام کا ہر لمحہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کی سیرت منہ بولتا ثبوت ہے کہ اے مسلمانوں، اگر کفر کے مقابلے میں ڈٹ جانا چاہتے ہو تو دین کو تھام کے رکھنا۔ آپ کی زندگی کا کیا بات، بہت خوبصورت، دین کی بنیاد جو کیا خوبصورت انداز ہے، اپنے سروں پر رکھ گئی، کیا تاثیر زبان میں۔ سیکھ لو اس آلے پیغمبر سے ڈھب تعمیر کا۔ حضرات گرامی، یہ بات صرف امام حسین تک محدود نہیں۔ جی، جس نے دین کی حفاظت کی، واہ واہ، پیچھے جائیں، جس نے دین کی حفاظت کی وہ آدم تھے، صفی اللہ ہو گئے۔ کیا بات ہے، دین کی حفاظت کی، نوح نجی اللہ ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ ہو گئے، اسماعیل ذبی اللہ ہو گئے۔ وہ جس نے دین کی حفاظت کی، اس نے سلیمان تھے، ہواؤں کو مسخر کر لیا۔ وہ داؤد تھے، لوہے کو پگھلا لیا۔ وہ موسیٰ تھے، کلیم اللہ بن گئے۔ عیسیٰ تھے، روح اللہ کا خطاب نوازا گیا۔ اور وہ محمد مصطفیٰ تھے تو حبیب اللہ کے درجے پر فائز ہوئے۔ جنہوں نے دین کی حفاظت کی، وہ ابو بکر تھے تو صداقت کے منبر و محراب بن گئے۔ وہ عمر فاروق تھے، وہ عدالت کے منبر و محراب بن گئے۔ وہ عثمان غنی تھے، اکمل الحیا بن گئے۔ وہ علی المرتضیٰ تھے تو شیر خدا بن گئے۔ جنہوں نے دین کی حفاظت کی وہ حسن مجتبی بن گئے، اور جنہوں نے دین کی حفاظت کی وہ امام حسین سید الشہداء بن گئے۔ پھر وہ عام بندے نہیں رہے، پھر وہ عام بندے نہیں رہے۔ حضرات گرامی، کیا بات ہے، انبیاء کی سیرت کو پڑھیے، کتب تاریخ کو پڑھیے، کیا بات، سلف صالحین کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ واہ واہ، بات ایک ہی سمجھ میں آتی ہے، یہ سب دین کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہے۔ حضرات گرامی، سوال پیدا ہوتا ہے، یہ دین ہے کیا؟ جی جی، دین کیا چیز ہے؟ علامہ راغب اصفہانی اپنی کتاب المفردات میں ارشاد فرماتے ہیں، دین کیا ہے؟ ہوا اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ، ہوا اسم لما شرع اللہ تعالی لعبادہ علی لسان الانبیاء ویتوسل بہ الی جوار اللہ تعالی۔ حضرات گرامی، دین کیا ہے؟ دین دھینگا مشتی کا نام نہیں، واہ 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 واہ، دین جنگ و جدل کا نام نہیں، کیا بات، دین گھوڑے نچوانے کا نام نہیں، دین ڈھولک اور دفلی کی تھاپ پر رقص و سرود کی محافل منعقد کرنے کا نام نہیں۔ کیا بات، دین، یہاں پر دین کیا ہے؟
علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں جی جی دین وہ ہے جو اللہ کا فرمان ہو، انبیاء کی زبان سے ادا ہو گیا، اور وہاں پر اللہ کا فرمان انبیاء کی زبان سے عطا ہوا، رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا، اور اس پیغام کو، اس فرمان کو اپنے سینے میں جگہ دینا یہ دین ہے۔ مولا بہت خوب، اگر ہم دین کو قائم کریں جی جی ہمیں انعام کیا ملے گا؟ جی جی ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم دین کو قائم کریں، یا اللہ ہم تیرے حکموں کو بجا لائیں، اس کا ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ تو یاد رکھو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندہ خدا تو میرے دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، یاد رکھ تو مانگتا چلا جائے گا، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں میں تیری جھولی کو بھرتا چلا جاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت حسین، شان حسین، مقام حسین۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا دین کی پناہ حسین ہے۔ حضرت آپ کو کیا لگا کہ یہ 72 کا لشکر لڑائی لڑنے گیا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے جی جی یہ 72 کا لشکر اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کے ساتھ یہ کئی ہزار، کئی لاکھ کا مقابلہ کرنے گیا تھا؟ نہیں، خدا کی قسم اگر کربلا کا میدان سجا ہے تو اس کا مقصد صرف دین کی حفاظت تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ اب یہاں پر ایک تعریف تو میں نے آپ کے سامنے رکھی علامہ راغب اصفہانی کی، بہت خوبصورت۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے سامنے ایک تعریف وہ بھی رکھوں، جی جی دین کی وہ تعریف جو میرے دادا جان حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کنگ فیصل یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، لیکچر کے بعد ایک طالب علم نے پوچھا حضرت آپ نے اتنی گفتگو کی، اتنا آپ نے ہمیں لیکچر عطا فرمایا، میں آپ سے ایک بالکل معمولی سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت مجھے یہ بتائیں دین کیا ہے؟ ایک مختصر سا جواب عطا فرمائیں۔ اب اپنے سینوں کو کشادہ کر کے وہ جواب سنیے گا۔ حضور قبلہ فرید الاثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں میں نے اس سائل کو جواب یہ دیا، اے پوچھنے والے تو پوچھتا ہے دین کیا ہے؟ جی جی یاد رکھ الدین یطوف حول النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یطوف حول الحاج حول الکعبہ۔ یاد رکھ تو پوچھتا ہے دین کیا ہے، اب میں تجھے بتاتا ہوں دین کیا ہے۔ تو نے دیکھا ہوگا کہ ایک حاجی ہے اور وہ حج کے موسم میں کس طرح سے کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، تو پوچھتا ہے دین کیا ہے۔ یاد رکھ دین جیسے حاجی کعبہ کے گرد طواف کرتا ہے اسی طرح دین میرے مصطفیٰ کے قریب طواف کرتا ہے۔ اب یہاں پر حضرت دین تو پتہ چل گیا دین کیا ہے، اب اس دین کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی سوال پیدا ہوتا ہے جس کی خاطر اتنے مشکلات کا سفر طے کیا گیا وہ تو دین تھا، تو دین کی ضرورت کیا ہے؟ کیا دین کے بغیر یہ دنیا چل نہیں سکتی تھی؟ کیا دین کے بغیر یہ کارخانے قدرت کام میں نہیں آ سکتا تھا؟ حضرت
دین کی ضرورت یہ ہے. آئیے میں بتاتا ہوں دین کی ضرورت کیا ہے. جی. آپ جانتے ہیں انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے, دو چیزوں کا مرکب ہے, ایک ہے جسم, ایک ہے روح. جب تک جسم کے تقاضوں کا سوال تھا, جب تک بات تھی قوت باصرہ کی, قوت شامہ کی, قوت لامسہ کی, قوت ذائقہ کی, جب تک بات تھی جسم کے توازن کی, اس جسم نے رابطہ کیا عقل کے ساتھ. جب بات تھی قوت باصرہ کی, قوت باصرہ کو درست کرنے کے لیے, دیکھنے والی قوت کو درست سمت میں لگانے کے لیے رابطہ کیا گیا عقل کے ساتھ. قوت لامسہ کو درست کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا عقل کے ساتھ. قوت ذائقہ کو درست کرنے کے لیے رابطہ کیا گیا عقل کے ساتھ. قوت شامہ سونگھنے والی قوت کو اعتدال بخشنے کے لیے رابطہ کیا گیا عقل کے ساتھ. مگر جب روح کی اصلاح کی باری آئی, اب رابطہ کیا عقل کے ساتھ. اب عقل کہتی ہے میں نے روح کو دیکھا نہیں, میں نے روح کو سونگا نہیں, میں نے روح کو محسوس نہیں کیا, اب کیا کریں؟ اے عقل تو بتا, اب کیا کریں؟ کسی نے کیا خوب کہا, اب اس مقام پر عقل بھی کہہ رہی ہے عقل قرباں کن بپیش ہے مصطفیٰ. اب عقل خاموش ہے, اور یہ عقل قرباں کن بپیش ہے. بہت خوبصورت, کیا موضوع. عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. اب یہ عقل جب تک بات جسم کے تعلق کی تھی, جسم کو توانا رکھنا تھا تو بات چلی تھی عقل پر, جسم میں خوبصورتی پیدا کرنی تھی, بات رہی عقل تک. لیکن اب روح کی باری آئی ہے تو عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ. اب یہ عقل بھی دربار مصطفیٰ کے سامنے لونڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اب حضرات یہی وجہ ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, یہ تو پھر دین اگر حضور کے گرد گھومتا ہے جی جی تو یہ کیا بات ہوئی. حضرت یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, کھولو قرآن کو, سورۃ النساء. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے بندہ خدا, اگر تو اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتا ہے دربار مصطفیٰ میں آ جا. اگر تو اپنی عقل کی حفاظت کرنا چاہتا ہے دربار مصطفیٰ میں آ جا. اب یہاں پر جب تک بات جسم کی تھی نظام چلتا رہا, جب بات روح کی اصلاح کی آئی اب دین کی ضرورت ہے. اور دین ملے گا کہاں سے؟ دین ملے گا تو دربار مصطفیٰ سے ملے گا, اور دین ملے گا تو اہل بیت کے در سے ملے گا. اب یہاں پر آگے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. دین کی تعریف ہو گئی, دین کا ضرورت کیا ہے پتہ چل گیا. اب اگر ہم اس دین کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیں تو مولا تو ہمیں کیا انعام دے گا؟ تاجر افراد ہوں گے اس محفل میں بیٹھے ہوئے, کاروباری افراد پہلا سوال یہ کرتے ہیں کہ حضرت اگر میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ دوں تو مجھے ریٹرن میں کتنا آئے گا, اور مجھے کیا صلہ ملے گا؟ میں تجھے پیسے دوں مجھے صلہ کیا ملے گا؟ جی جی یاد رکھیے, آج ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں مولا ہم دین کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر لیں, ہمیں صلہ کیا ملے گا؟ ہمیں نفع کیا حاصل ہوگا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے, حدیث مبارکہ ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور نے ارشاد فرمایا, اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ جب کوئی بندہ میرے قریب ہوتا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے لگتا ہے، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، وہ بندہ نوافل پڑھتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، وہ بندہ فرائض پڑھتا ہے میرے قریب ہو جاتا ہے، بالآخر وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يُسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ جب بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میرے دین کو نافذ کر لیتا ہے، پھر یاد رکھو میں رب ہو کر اس بندے سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں۔ اب میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، مولا جب تو پیار کرتا ہے انعام کیا دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یاد رکھو جب میں پیار کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس سے وہ چلا کرتا ہے۔ مولا اتنا کچھ اور بھی کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابھی تو یہ کچھ بھی نہیں، اور پھر بندے کا مقام اتنا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ بندہ میرے قریب آ جاتا ہے، میں اس کے قریب آ جاتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے۔ مولا پھر اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ پھر اس بندے کا مقام اتنا ہوتا ہے، وہ بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، جھولی کو پھیلاتا ہے، آنکھوں کو بند کرتا ہے اور میری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، اور میں اس کی جھولی کو بھرتا ہی چلا جاتا ہوں۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ اب یہاں پر رک کر جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں حضرت ذرا غور کریں، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، سند صحیح ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مانگو تو شرک ہے۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں غیر اللہ سے مانگنا اگر شرک ہوتا تو اللہ رب العزت یہ کیوں کہتا کہ میرے ولی کے پاس آ جاؤ، میں اپنی ولی کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں اور پورا بھی کیا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں، جھولی کو پھیلا دیتے ہیں، آنکھوں کو جھکا لیتے ہیں، اللہ رب العزت سے اللہ کی قسم کھا کر التجا کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لا ابرہ، میں ان کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہوں۔ پھر کاہے کا مسئلہ؟ ایک تو حدیث مبارکہ یہ ہے، اور پھر جو نکتہ میں بیان اصل میں کرنا چاہ رہا ہوں موقع کی مناسبت سے، آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین نے کربلا کے اندر پانی پانی کی پکار کر دی، امام حسین نے ان کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے پانی کے لیے یزیدی فوج کا سہارا لیا۔ سنو، خدا کی قسم اللہ فرما رہا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر ایک مرتبہ امام حسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیتے اور کہہ دیتے مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں، یہاں پانی ہماری طرف برسا دے، خدا کی قسم اس مقدس مقام پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اگر امام حسین اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہہ دیتے مولا تیرا بندہ بول رہا ہوں، اللہ رب العزت اسی جگہ سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا۔
میرے محترم احبا، پنجتن پاک کی یاد میں بیٹھنے والوں، میرے شیخ کے شہزادے کا عالی شان خطاب دل نواز سننے والوں، کون کہتا ہے، محترم اللہ آپ کے آنسوؤں کو سلامت رکھے، ارے کون کہتا ہے کہ پانی کو ترس گئے تھے حسین، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ، دونوں ہاتھ اٹھا کر، یہ معمولی محفل نہ سمجھنا، سب دیکھ رہے ہیں، حسینیت زندہ۔ اسی کوئی کسی دے پھڑے ہوئے نہیں ہیں، بات کر رہے ہیں آل رسول کی، اور اپنے سینے کو دبا کر بات کریں۔ خدا کی قسم یہی وہ حسین تھے جنہوں نے آپ کے لیے اپنے سینے کو چاک کروایا، ان کے بولے حسینیت حسینیت زندہ 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 کیا بات ہے حضور، سلامت رہو، واہ واہ واہ، اجازت دے تو اجازت دیں تو ایک اور نعرہ لگا دوں، بسم اللہ۔ اب یہاں پر آپ نے نعرہ لگایا حسینیت زندہ باد، ایک اور میرے کہنے پہ نعرہ لگا لیں، کم از کم میری روح کو سکون مل جائے گا، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت 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 یزیدیت۔ اب کم از کم میری روح کو چین مل جائے گا کہ آپ کو میں کچھ نہ کچھ سبق پڑھا گیا ہوں۔ اب یہاں پر کیونکہ نماز کا ٹائم بھی تقریباً ہو گیا، آپ کو میری مکمل بات، مکمل گفتگو سمجھ نہ بھی آئے، یہ آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، خدا را اسے اپنے سینے میں جگہ دیجئے گا، اسے اپنے سینے میں جگہ دیجئے گا۔ آخری بات کرنے جا رہا ہوں، باقی مکمل تقریر اپنی جگہ پر، یہ آخری حدیث مبارکہ یہ اپنی جگہ پر، اور اس کو اپنے سینے میں جگہ اس انداز میں دینا کہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کو یہی پیغام سنائیے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو، آج تم اپنی اولاد کو کوٹھیاں، کاریں، بنگلے وہ مہیا کرتے ہو، روپے پیسے دیتے ہو، اپنی اولاد کو اچھے سکول میں پڑھاتے ہو، اچھی ڈگریاں کرواتے ہو، خدا را کبھی سوچا کہ مصطفیٰ نے کیا کہا تھا اپنی اولاد کو کیا دینا ہے؟ آج میں بتانے جا رہا ہوں، حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ آج یہ اس محفل کا، اس مجلس کا، اس بزم کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، خدا را آپ اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا، کیا بات، خدا را اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیجئے گا۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو۔ حضور کس چیز کی؟ حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی سے محبت کرنا سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی کی آل سے پیار کرنا سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ وابستہ کر لو۔ اور یہاں پر آج دین اسلام کو پھر ایک حسین کی ضرورت ہے، اور یہ بات میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، بڑھتا ہوا الحاد اس بات کا ثبوت ہے، بڑھتا ہوا سوشلزم
اس بات کا ثبوت ہے، بڑھتا ہوا لبرلزم اس بات کا ثبوت ہے، بڑھتا ہوا مولویوں کے، علماء کے لباس میں بڑھتا ہوا سیکولرزم اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ آج پھر امت مسلمہ کو ایک حسین کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ آخری پیغام جو حضور نے فرمایا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خلال، اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیتہ، اور نبی کے اہل بیت کی محبت ان میں رچا بسا دو، وقراءۃ القرآن، اور اپنے بچوں کو قرآن سیکھو بھی سکھاؤ بھی۔ لہذا آج اس بات کے ساتھ میں اپنی تقریر کا اور گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ پھر ہم فرقہ واریت کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اسی حسینی مقصد کے لیے استعمال کریں۔ آج ہماری مسجدیں بے آباد ہو گئی، خدا کی قسم حسینی مقصد یہ نہیں تھا۔ آج ہمارے دل کالے ہو گئے، حسینی مقصد یہ نہیں تھا۔ حسینی مقصد یہ تھا کہ اگر تم مقصد حسین پر عمل کرنا چاہتے ہو تو پھر اپنے اوپر دین کو طاری کر لو۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اچانک ذہن میں آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر اس انداز میں کرو یہاں تک کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں۔ لہذا آج آپ یہاں تہیا کریں، لوگ آپ کو داڑھی رکھنے پر مولوی کہتے ہیں، کہتے رہیں، لوگ آپ کو ٹخنوں سے اونچی شلوار رکھنے پر تاننے کا نشانہ بناتے ہیں، بناتے رہیں، لیکن خدا را آج اپنے اوپر دین کو طاری کریں اور اپنی اولاد کے اندر اللہ اور اس کے رسول اور اس کے اہل بیت، اس کے پیار، اس کی محبت، اس کو دل میں جگہ دیں اور اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ وابستہ کریں۔ آپ کے پاس تو اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت، جنہیں میں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہاں پر میرے بھی استاد محترم ہیں، فن خطابت کا آغاز میں نے انہی سے سیکھ کے کیا۔ اب یہاں پر یہ آپ کے پاس ہیں، مدرسہ انوار الفرید ہے، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیے، خواہ جتنی بھی عمر ہو گئی اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑیے، کیونکہ یہی علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہی علماء حقیقی معنی میں انبیاء کے وارث ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔